صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. سورۃ البقرہ کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے احکام طلاق کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. جو آیات مبارکہ طلاق کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں ان میں اہم باتیں جو یاد رکھنے والی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو ہے ایلا، یعنی کوئی آدمی قسم کھا لیتا ہے کہ میں 4 مہینے تک اپنی بیوی سے صحبت نہیں کروں گا، اس کو کہتے ہیں ایلا. اگر 4 مہینے گزر گئے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک طلاق واقع ہو گئی. اگر 4 مہینے کے اندر رجوع کر لے تو اس خاوند کو رجوع کرنے کا حق ہے، اور رجوع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ خاوند نے کہہ دیا اپنی بیوی سے شہود کے سامنے کہ بھی میں نے جو ایلا کیا تھا میں نے رجوع کر دیا، بس. اس کے بعد پھر دوسرے احکامات جو آئے، اگر کوئی 4 مہینے سے کم کی قسم کھائے تو پھر وہ بیوی پہ طلاق نہیں ہوتی. یعنی کسی نے کہا کہ میں 3 مہینے تک بیوی سے صحبت نہیں کروں گا، 3.5 مہینے تک، 3.25 مہینے تک، تو وہ اس جو ہے طلاق واقع نہیں ہوتی. البتہ فرق یہ ہے کہ قسم کھا لی اور اس سے پہلے قسم توڑ ڈالی اور صحبت کر لی تو صرف قسم کا کفارہ دینا پڑے گا. اور کفارہ کیا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا. اور اگر قسم کھائی تھی 3 مہینے اور 3 مہینے پورے کر دیے، 1 مہینے کی قسم کھائی 1 مہینہ پورا کر دیا، 1 مہینے میں صحبت نہیں کی تو کفارہ بھی کوئی نہیں، بیوی بھی بدستور بیوی. اس کے بعد مسئلہ آیا تھا طلاق کا. اب طلاق کی 3 قسمیں جو ہیں وہ یاد رکھ لیں، لیکن اس میں بنیادی ایک مسئلہ سمجھ لیں. بعض معاملات ہیں جو بندے کے اللہ کے ساتھ، اور بعض معاملات ہیں جو بندے کے ساتھ ہیں. اس لیے سمجھیں، ایک ہے حقوق اللہ کے حق، اور ایک ہے حقوق العباد بندوں کے حق. اچھا، حقوق اللہ میں جتنے ہیں اس میں تو سارا دار و مدار جو ہے وہ نیت پہ ہے، نیت کے بغیر وہ ادا ہوتے ہی نہیں. مثلا نماز اللہ کا فرض ہے، اب جب تک نیت نہ ہو نماز نہیں ہوگی. حج اللہ نے فرض کیا، روزہ اللہ نے فرض کیا، زکوٰۃ اللہ نے فرض کی، تو اب جتنی عبادات ہیں چونکہ وہ سب اللہ کے لیے ہیں تو اس میں نیت کا ہونا جو ہے وہ ضروری. اگر نیت نہ ہوگی تو وہ عبادت ادا نہیں ہوگی. انما الاعمال بالنیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اور حصر کا جملہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت. کیا مانا؟ جیسے مثلا ایک آدمی احرام بھی باندھ لے، عرفات بھی چلا جائے، مزدلفہ مینا بھی جائے، لیکن حج کی نیت نہ کرے تو حج نہیں ہو.
اسی طرح ایک آدمی کھڑے ہو کے 4 رکعتیں بھی پڑھ لے لیکن نیت نہیں تھی نماز کی تو نماز ادا نہیں ہو. فرض ہے تو فرض کی نیت ہوگی، سنت ہے تو سنت کی نیت ہوگی، واجب ہے تو واجب کی نیت ہوگی. ہاں یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ نیت اصل میں دل میں ہے، یعنی اس نے دل میں ہی نیت نہیں کی تو پھر عبادت نہیں ہو. ایک آدمی کی دل میں تو نیت ہے لیکن زبان سے نہیں کہا تو فرق نہیں پڑتا. اور بعض عبادات میں تو زبان سے بھی کہا جاتا ہے، جیسے حج ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا لبیک بحجۃ وعمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اسی طرح مثلا تم نے زکوٰۃ دینی ہے، 1000 ریال تمہارے ذمہ زکوٰۃ ہے، تم نے ویسے خیرات کر دیا تو وہ صدقہ ہوگا نافلہ. زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی جب تک نیت کر کے زکوٰۃ کی ادا نہیں کرو گے، کہ دل میں نیت کرو گے یہ رقم 1000 ریال میری زکوٰۃ کی ہے اور میں نے زکوٰۃ دینی ہے. اور پھر زکوٰۃ کے جو محل ہیں، جو مستحقین ہیں، ان کو باقاعدہ جا کے زکوٰۃ دو. یا پھر کوئی ذمہ دار ادارہ ہے، مدرسہ ہے، کوئی دین کا مرکز ہے، یا جیسے آج کل بوسنیا کا مسئلہ ہے، کشمیر ہے، فلسطین ہے، آپ نے ذمہ دار کو نیت کر کے دے دی، انشاءاللہ وہ آگے پہنچائیں گے. لیکن بعض معاملات جو ہیں ہمارے آپس میں بندوں کے درمیان ہیں، اس میں ظاہری لفظ کا اعتبار ہوتا ہے. شریعت اسی ظاہری لفظ پہ حکم دے گی. اگر اس میں نیت کا مسئلہ ہو تو پھر تو کوئی ڈھونڈ ہی نہیں سکتا، کوئی چیز کسی پہ ثابت ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ نیت کا مقام تو دل ہے. مثلا آپ نے کوئی چیز ایک آدمی کے ساتھ سودا کیا، بات طے ہو گئی، آپ نے میری نیت نہیں تھی، تو اب شریعت جو ہے یہاں ظاہر لفظوں کو پکڑے گی کہ تم نے ظاہری طور پر اقرار کیا ہے. ایک گواہ نے عدالت میں کھڑے ہو کر گواہی دی کہ جی یہ واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اب بعد میں کہے کہ میری نیت تو نہیں تھی. اس لیے اسلام نے سمجھے کہ حقوق اللہ میں اور حقوق العباد میں ایک بڑا باریک فرق ہے، جس کی طرف عام طور پر توجہ لوگوں کی نہیں جاتی، کہ جو ہمارے آپس کے معاملات ہیں ان کا اعتبار صرف ظاہر پہ ہے، باطن کا پتہ اللہ کو ہے، دل تو اللہ جانتا ہے، دلوں کا کیا پتہ. اب ایک آدمی نے مثلا اسی میں آ جاتا ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، عتاق ہے، رجعت ہے، یہ سب معاملے جو ہیں یہ ظاہر پہ ہیں. اب ایک آدمی نے نکاح کیا، ایجاب قبول ہوا، لڑکی نے قبول کیا، لڑکے نے قبول کیا، حق المہر طے ہو گئی، دونوں کے ولی موجود ہیں، شہود موجود ہیں. بعد میں لڑکا کہے جی میری نیت تو نہیں تھی نکاح کرنے کی، مجھے تو ایسے ماں باپ پکڑ کے لے آئے تھے. تو اب یہ اس ظاہر کے لفظ پر حکم ہوگا. ایک لڑکی نے قبول کیا نکاح کو اور کچھ دن گزرے، اس نے کہا جی بس وہ تو مجھے انہوں نے جبر کیا تھا، کہا تھا تو میں نے کہہ دیا تھا لیکن میری نیت نہیں تھی. تو اسلام اس ظاہری لفظ کو دیکھے گا جو زبان سے نکلا. اسی لیے جتنے پھر احکام ہوتے ہیں دنیا میں وہ سب شریعت ظاہر پہ فیصلہ کرتی ہے، باطن کے معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دیتی ہے. اب ایک آدمی مسجد سے نکل رہا ہے تو ہم ظاہر میں یہی فیصلہ کریں گے کہ بھئی یہ اچھا کام ہے، نماز کے لیے ہی کیا ہوگا. ایک آدمی اللہ معاف کرے میں کدے سے باہر آ رہا ہے، گندی جگہ سے باہر آ رہا ہے، حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے کوئی شراب ولا پی ہو، لیکن بظاہر چونکہ اس کا آنا اس طرف سے ہے تو ظاہری معاملے پر نظر ہوگی. باطن کا معاملہ تو پھر اللہ کے ساتھ ہے، وہ تو اللہ جانتے ہیں کہ تیرے دل میں کیا بات تھی. تو اس لیے اب سمجھیں کہ سب سے زیادہ اہم مسئلے جو ہے نکاح ہے، طلاق ہے، عتاق ہے اور رجعت ہے، ان کا دار و مدار بھی ظاہری لفظوں پر ہے، بلکہ ان میں تو اللہ کے پاک پیغمبر نے، اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کی روشنی میں جیسے اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، تم میرے قوانین کو، میرے احکام کو ٹھٹھا اور مخول نہ بنا ڈالو.
اسی لیے میرے آپاک نبی نے فرما دیا کہ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے. اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ایک حدیث میں النکاح والطلاق والعتاق، اور ایک روایت میں ہے النکاح والطلاق والرجعۃ، کہ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا جد تو خیر جد ہے، حقیقت تو حقیقت ہے ہی، لیکن اگر کوئی کہے کہ میں نے مذاق کیا تھا، وہ مذاق بھی حقیقت ہے. اس مذاق کو شریعت مذاق نہیں سمجھے گی. کل وہ لاکھ کہتا پھرے کہ میں نے تو جی بیوی کو طلاق دی تھی، لیکن مذاق میں ہنستے ہنستے مذاق میں ایسے میں ہم کھیل کود گئے تھے اور میں نے کہا اچھا میں آپ کو طلاق دیتا ہوں. اسلام شریعت کے لفظی ظاہر لفظ کو پکڑے گا کہ لفظ طلاق تو نے ادا کیا ہے، بات ختم ہو گئی. تو اس لیے ان 3 چیزوں کے بارے میں اسلام نے اللہ کے قرآن میں اور آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین مبارکہ میں اور فقہائے کرام نے کتب فقہ میں ان مسائل پہ بڑی تفصیل سے بحث کی. تو اب جناب سمجھ لیں ایلا کا مسئلہ تو ختم ہو گیا. وہ تو ایک قسم کی بات تھی کہ قسم کھائی تھی آدمی نے خود. طلاق کے معاملے میں یہ آ گیا کہ طلاق جو ہے یا رجعی ہوتی ہے یا طلاق جو ہے بائن ہوتی ہے یا طلاق جو ہے مغلظہ ہوتی ہے. اگر کسی نے اللہ نہ کرے کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور ایک طلاق دی تو یہ طلاق رجعی ہوگی. اگر 2 ہو گئی تو پھر یہ طلاق بائن ہو جائے گی. اگر اس نے 3 طلاق دے دی تو پھر یہ طلاق جو ہے مغلظہ ہو جائے. اب اسلام نے اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی احکامات سمجھا دیے کہ اگر ایک طلاق دی ہے تو خاوند کو رجوع کرنے کا حق ہے. اگر ایک آدمی نے خدا نہ کرے اللہ نہ کرے کسی نے طلاق دے دی لیکن عدت کے اندر جو ہے خاوند اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے. اور رجوع میں نے عرض کر دیا کہ اس نے 2 گواہوں کے سامنے کہہ دیا گھر کے آدمیوں کے سامنے کہ بھی میں نے طلاق دی تھی ایک لیکن میں نے رجوع کر لیا رجوع ہو گیا. اللہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے ایک قول میں یہ بھی ہے کہ صرف زبانی کلامی کہنے سے نہیں ہوگا بلکہ وہ پھر اس سے جمع بھی کرے پھر رجوع ثابت ہو جائے. اچھا اسی طرح سے 2 طلاقیں دے دی مثلا تو 2 طلاقوں کے بعد بھی خاوند کو رجوع کا حق ہے. وہ رجوع کر سکتا ہے عدت کے اندر. لیکن اگر 3 طلاقیں دے دی تو اب اس نے اپنے سارے تیر جو تھے وہ استعمال کر ڈالے. بس اب اس کو پھر رجوع کرنے کا حق نہیں رہتا. یعنی اگر اس نے 3 طلاقیں دے دی ہیں طلاق مغلظہ واقع ہو گئی ہے تو اب جو ہے خاوند یہ چاہے کہ بھئی میرے بچے ہیں اب میرے بچے ویران برباد ہو جائیں گے ان کا علم تعلیم نقصان مستقبل اب میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیوی سے سلو کر لوں تو اب اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اب سلو نہیں ہو سکتی الا اسلام نے ایک بڑی کڑی شرط رکھ دی کہ بھئی اب اگر ہو فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ کہ یہ عورت حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ دوسری شادی کرے اور دوسرا نکاح بھی صرف رسمی نکاح نہ ہو بلکہ وہ دوسرا شوہر اس کو بیوہ بیوی کی حیثیت میں مجامعت کرے اس کے ساتھ مباشرت کرے اور پھر وہ اپنے منشے سے چاہے تو طلاق دے. اگر وہ چاہتا ہے میں طلاق نہیں دیتا بس ٹھیک ہے اس کا نکاح ہے کوئی اس کو جبر نہیں کر سکتا. تو اب اگر اس نے مر گیا مثلا عورت پھر بیوہ ہو گئی تو اس کی عدت کے بعد پھر پہلا خاوند چاہے تو نکاح کر سکتا. اگر وہ مر نہیں گیا زندہ ہے لیکن اس نے عورت کو طلاق دے دی اپنی خوشی سے کسی کے جبر سے نہیں تو اب بھی عورت جو ہے وہ عدت گزرنے کے بعد جو ہے دوبارہ اپنے پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی. اب اسی میں یہ بات بھی یاد رکھ لیں اور سمجھ لیں الحمدللہ ہم نے آیات میں پڑھا ہے اور بار بار میں اسی لیے اس مسئلے کو دہرا رہا ہوں کہ آج بالکل جاہلیت الاولی کا دور آ گیا ہے. ایسے جاہلیت الاولی تھی حضور کے زمانے سے پہلے تو وہ لوگ ان میں بھی نکاح طلاق تھا
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قبل نکاح بھی تھا، طلاق بھی تھا، لیکن ان کا طلاق کیا تھی کہ وہ چاہتے تو 100 طلاق دے دیتے، چاہتے تو بیوی کو 1000 طلاق دے دیتے اور پھر رجوع بھی کر لیتے۔ یعنی ان کے نزدیک کوئی پابندی نہیں تھی کہ اگر 100 طلاق گزر جائے یا 1000 طلاق گزر جائے، وہ کیا کرتے تھے اپنی عورتوں کو طلاق دے دیتے اور کبھی کبھی تو 100 طلاق بھی دیتے تھے، یعنی بار بار دیتے گئے، اور کبھی کبھی 1000 طلاق بھی دے دیتے، اور پھر عدت بھی تھی باقاعدہ، لیکن جب عدت ختم ہونے پہ آتی تو رجوع کر لیتے، پھر بیوی بن گئی اور پھر اس کو ذلیل کرتے، پھر طلاق دینا شروع کر دیتے۔ تو یہ زمانہ جاہلیت الاولیٰ کے اندر یہ بات جو تھی بڑی عام تھی، اور آج بھی اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ جیسے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ جو پہلے امتوں نے گناہ کیے ہیں میری امت بھی وہ کرے گی، آج بالکل ہم پھر اسی دور میں آ گئے ہیں کہ ہر گھر میں یہ عام بات ہو گئی ہے، معمولی سے جھگڑا ہوا طلاق ہو گئی، معمولی سی بات ہوئی طلاق ہو گئی، شام کو پھر راضی بھی ہو گئے شوہر بیوی بھی ہے، مہینے کے بعد پھر جھگڑا ہو گیا، پھر طلاق ہو گئی، شام کو پھر راضی ہو گئے، مہینے کے بعد پھر اور کوئی جھگڑا ہوا، پھر طلاق ہو گئی، پھر راضی ہو گئے، یعنی طلاق بھی ہو رہی ہے، راضی بھی خود بخود ہو رہے ہیں، رجوع بھی خود بخود کرتے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ اسلام کے قطعاً خلاف ہے۔ جب 3 طلاقیں واقع ہو گئی اس کے بعد رجوع کرنے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ بعض گھرانوں میں 3 طلاقیں ہو چکی اور بیوی کو پتا ہے کہ 3 طلاق ہو گئی ہیں، اس کے والدین کو بھی پتا ہے، لڑکے کے والدین کو بھی پتا ہے، لیکن دونوں خاندان جبر کرتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، بچوں کا مستقبل ہے اور فلانی بات ہے اور کوئی ایسی بات نہیں، ٹھیک ہے، بس گھر میں ایسی باتیں ہو جاتی ہیں اور بس ٹھیک ہے، جب تم راضی ہو گئے خلاص، اس میں اور کیا ضرورت ہے، پھر تم تو راضی ہو نا۔ تو اس طرح اپنے حلال کو لوگوں نے حرام کر رکھا۔ اگر 3 طلاق واقع ہو چکی ہیں اس کے بعد وہ میاں بیوی کی حیثیت میں رہتے ہیں تو یہ خالص زنا ہے، اور اگر دونوں کے والدین جانتے ہیں تو دونوں دیوس اور بے غیرت کے حکم میں آئیں گے کہ جانتے ہیں اور لڑکی کے زنا پہ راضی ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی اولاد بھی پیدا ہوگی تو وہ بھی حمل بالزنا ہوگا، اولاد بالزنا ہوگی، وہ حلال کی اولاد نہیں ہوگی کیونکہ نکاح نہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ اس بات کو سمجھ لیں۔ البتہ بعض ائمہ کرام کے نزدیک جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگردان رشید ہیں اور بعض علماء اہل حدیث رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین، البتہ ایک فرق کرتے ہیں کہ بھی اگر ایک دفعہ اس نے ایک مجلس میں ایک ہی زبان سے 3 طلاق دی ہیں تو ایک واقع ہوگی، لیکن احناف کے نزدیک، شوافے کے نزدیک اور باقی ائمہ کے نزدیک وہ 3 ہوتی ہیں، 3 ہیں، ایک اللہ پاک سب پہ رحمت فرمائے، لیکن معاملہ بڑا احتیاط کا ہے۔ اس معاملے میں قطعی طور پر آدمی غفلت نہ کرے، اور خدا نہ کرے اگر کبھی ایسا گھروں میں بات ہو جائے تو آپ کو جس عالم دین پر اعتماد ہو فوراً رجوع کریں، اس میں کوئی شرم نہ کریں۔ آپ یہ شرم نہیں کہ آدمی اپنے آپ کو جہنم میں جلاتا رہے اور کہ مجھے شرم آتی ہے، یہ کوئی شرم نہیں۔ اگر یعنی کبھی ایسا مسئلہ بن جائے گھر میں، خدا نہ کرے، تو فوراً جس عالم دین پر آپ کا اعتماد ہے، آپ کے علاقے میں، محلے میں، شہر میں، الحمدللہ اب تو ہر جگہ بڑے بڑے مدرسے ہیں، علماء ہیں، دارالافتاء ہیں، اللہ کی رحمت ہے۔ اب وہ جہالت کا دور تو نہیں رہا جو پہلے دور میں تھا، اب تو بڑا اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت ہے کہ ہر شہر میں تقریباً مدارس ہیں، اور ہر مدارس میں اللہ کی رحمت سے علماء ہوتے ہیں، مدرسین ہوتے ہیں، دارالافتاء ہوتے ہیں۔ آپ فوراً جائیں جی ایسے ہمارے درمیان میں بات ہو گئی ہے، اللہ کی شریعت کیا کہتی، اس میں کوئی شرم۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین
جن کو اللہ نے فرمایا کہ حزب اللہ اللہ کی جماعت، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ ہم سے راضی ہو گئے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اولئک هم المؤمنون حقا، پکے مومن اگر ہیں محمد مدنی تو تیرے پروانے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ وہ اس مرتبے پہ پہنچے کہ کوئی بات پیش آئی فوراً شرم نہیں، مسئلہ آگے پوچھ دیا۔ یعنی آپ اندازہ فرمایا، آپ سنیں گے تو بعض لوگ کہیں گے دیکھو یار یہ کوئی ایسی بات ہے، بلا یہ گھر کی بات ہے، اور یہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ پہلے زمانے میں جب روزہ ہوتا تھا تو بیوی رات کو بھی حلال نہیں تھی، یعنی جیسے روزے میں میاں بیوی مجامعت نہیں کر سکتے، رات کو روزہ تو نہیں ہوتا تھا لیکن میاں جو ہے اپنی بیوی سے مجامعت نہیں کر سکتے تھے، رات کو بھی منع تھی۔ حضرت عمر آئے اور سیدھا حضور کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انی ہلاک، تو میں تو ہلاک ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا حضور اصل بات یہ ہے کہ آج چاندنی رات تھی، میری بیوی سین میں نکلی، اس کے بدن پہ میری نظر پڑی، میں اپنی شہوت پہ قابو نہیں پا سکا، میں نے بیوی سے جماع کر دیا، اور رات کو جماع کرنا جو ہے حرام ہے، میری غلطی ہوگی۔ فرمائے اس گناہ کا میں کیا کروں؟ اب دیکھیں اتنی بڑی بات ہے، حالانکہ ایک گھر میں بات ہوئی۔ آج مشکل یہ ہو گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ ہم لوگوں کو حرام کا تو شرم نہیں ہے، یعنی گناہ کرنا ہو تو شرم نہیں ہے۔ گلیوں میں کھڑے ہیں، بازاروں میں کھڑے ہیں، طواف میں تاک جھانک کر رہے ہیں، حجر اسود پہ بھی موقع مل جائے تو اور کچھ نہیں تو عورت کو ہاتھ تو کم سے کم لگا ہی لیتے ہیں، رکن یمانی پہ موقع لگ جائے تو تب اور کچھ نہیں تو چلو بازو مار لیں گے، حرم سے نکلتے ہوئے موقع مل جائے تو ماشاءاللہ بڑے آرام سے جوتے کے بہانے جھک کے ادھر ادھر نظر دیکھ لیں گے کیا ہے۔ یہ تو حیا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شریعت کا مسئلہ چھوڑے یار یہ کوئی بات ہے پوچھنے کی، بلا مولوی صاحب سے جا کے پوچھے، میاں بیوی کی بات ہے، یہاں ان کو حیا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ان اللہ لا یستحیی عن الحق، بھی حق میں کیا حیا؟ حق کا مسئلہ ہے، بات ہو گئی ہے، آپ پوچھیں۔ اسی لیے حضور کے زمانے میں عورتیں آتی تھیں باقاعدہ حضور کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ اگر میں حیض میں ہوں تو غسل کیسے کروں، مجھے فرمائے۔ ہماری بیٹی یا ہماری بہن جو ہے مسئلہ نہیں پوچھے گی قیامت تک حیض کے بارے میں، اور مسئلہ جانتی بھی نہیں کہ میں حیض سے غسل کیسے کروں۔ ایک مسئلہ نہیں جانتی، دوسرا یہ بھی شرم ہے۔ بھئی تمہیں فلم دیکھنے سے کوئی شرم نہیں، وی سی آر پہ بیٹھ کے اپنے شوہر کے ساتھ تم ویڈیو پرنٹ دیکھو تو تمہیں حیا نہیں آتی، اپنے مسئلہ پوچھتے ہوئے تمہیں شرم آ گئی ہے، یہ کون سی شرم ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی آج۔ اب سیدھی سی بات ہے، عورتیں آ گئی، انہوں نے کہا حضور مجھے مسئلہ بتائیں۔ اچھا حضور نے فرمایا کہ تمہارے دن جو ہیں جب گزر جائیں بی تمہارے وقت جو ہے تمہاری عادت ہے 5 دن 6 دن 8 دن جب گزر جائے تمہیں تسلی ہو جائے کہ خون بند ہو گیا ہے تو تم کپاس جو ہے اندر رکھ کے تسلی کر لو، یقین ہو جائے کہ اب میں صاف ہو گئی ہوں تو پھر تم غسل کرو، بالوں میں پانی پہنچاؤ۔ اب وہ عورت بیچاری سیدھی سادی وہ کہے جناب وہ کپاس کیسے رکھوں؟ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا ٹھہرو اللہ کی بندی، چلو کم از کم مزید تفصیل جو ہے یہ عورتوں کا کام ہے، ایک دوسرے کو عورت بتا سکتی ہے۔ یہی تو میں نے عرض کیا نا کہ آج اگر حمل روکنا ہو تو گولیاں پوچھنے میں تو عورتیں بالکل شرم نہیں کرتی، تمام دوائیاں جانتی ہیں کہ حمل کیسے نہیں ہوگا۔ شرم ہے تو صرف یہ شریعت کا شرم ہے کہ بھئی وضو کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، غسل جنابت کیسے ہوتا ہے، حیض کے بعد غسل کیا ہے، نفاس کے بعد غسل کیا ہے، ناخن پالش لگی ہو تو میرا غسل ہوگا نہیں ہوگا، بال گوندے ہوں تو میرے بارے میں کیا حکم ہے، اگر ہم نے کوئی ایسی چیز آٹا جم گیا نہیں اترا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، جو چیزیں پوچھنے والی اس میں شرم ہے۔ دیکھو سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب الناطق بالحق والصواب،
یعنی کتنا بڑا آدمی ہے، اب کری ہے دنیا کا، جس کے نام سے کفر کانپتا تھا اور آج بھی کانپتا ہے، جس کے بارے میں دشمن کو یہ اعتراف ہے، کفر کو یہ اعتراف ہے کہ اگر ان کی جماعت میں ایک اور عمر پیدا ہو جاتا تو پورا دنیا پہ اسلام ہوتا، وہ آدمی سیدھی بات حضور سے کہہ یا رسول اللہ، میں نے بیوی کی بدن پہ نظر پڑ گئی، چاند روشن تھا، بدن نظر آ رہا تھا، مجھ پہ شہوت آ گئی، قابو نہیں کر سکا میں، اور رمضان کا مہینہ ہے، اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ ایمان سے کہو اگر حضرت عمر شرم کر جاتے تو ہم قیامت تک کتنی تکلیف میں مبتلا ہوتے۔ حضرت عمر نے دین کی بات تھی، حضور کے سامنے کھول دی، اللہ نے عمر کے صدقے میں پوری امت کو معاف کر دیا۔ حضور کی پوری امت پہ رعایت آ گئی کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ بھئی رات کو روزے کی حالت میں اگر میاں بیوی جماع کریں تو حلال ہے، کوئی بات۔ اتنی بڑی رعایت اسلام نے دے دی کہ بھئی میاں بیوی نے جماع کیا، اذان اب قریب آ گئی، غسل کرتے ہیں تو بھئی ساری نہیں ہو سکتی، ہاتھ منہ دھو کے بس ساری کھا لو، بعد میں غسل کرتے رہنا۔ کتنی بڑی اسلام نے رعایت کر دی۔ اگر اسلام میں صحابہ یہ دین کی بات نہ پوچھتے، اور صحابہ تو چلو پھر بھی صبر کر لیتے، پاک لوگ تھے، تو قیامت تک حضور کی امت کے لیے کتنی بڑی مشکل ہوتی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ خدا نہ کرے اللہ ہر گھر کو محفوظ رکھے، دعا یہ کریں اللہ ہر مسلمان کی بیٹی بہن کو محفوظ رکھے، کیونکہ آج کل پھر ہمارے ہاں بھی ہندو کی رسم ہے کہ اگر کسی لڑکی کو طلاق ہو جائے تو کوئی اس سے شادی کرنے کو تیار نہیں، کہتے ہیں جی متعلقہ ہے، جی متعلقہ ہے، جی متعلقہ ہے، جی طلاق لے کے آئی ہے جی۔ اب یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ بیچاری مظلوم ہو، ظالم شوہر نے ناحق طلاق دی ہو، نہیں بس متعلقہ ہو گئی غریب، اس سے کوئی آدمی رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کون رشتہ کرے گا؟ پھر وہ رشتہ کرے گا متعلقہ سے جس کو کوئی نہیں دیتا، کیونکہ اس کو کوئی لیتا نہیں تو اس کو کوئی دیتا نہیں، پھر مجبور ہو کے وہ رشتے ہوں گے، اگر وہ بھی قسمت میں ہوئے، ورنہ پر ساری زندگی اس کی برباد ہو گئی۔ اچھا بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں بیچاری کہ 2 دن خاوند کے گھر میں، 2 دن، 1 دن، مہینہ نہیں، کوئی جھگڑا ہو گیا، طلاق ہو گئی، زندگی برباد ہو گئی۔ اب 16 سال کی لڑکی ہو، 18 سال کی عمر ہو، اور ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ پھر شادیاں بھی 12، 13، 14 سال میں ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد خدا نہ خواستہ اس کو طلاق ہو جائے، اس کی تو جوانی برباد ہو گئی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اگر کبھی ایسی بات ہو جائے، کیونکہ طلاق میں پھر لفظ ہیں، بعض الفاظ صریح ہیں اور بعض الفاظ ہیں جن کو کہا جاتا ہے کنایا، یعنی وہ چھپے ہوئے ہیں، یوں سمجھ لو جیسے لفظ طلاق صریح لفظ ہے، اب اس کے دوسرے معنی ہو ہی نہیں سکتے کہ پھر بعد میں کوئی آدمی کہتا رہے نہیں جی نہیں میں نے طلاق تو کہا تھا اور پھر جو ہے میرا مقصد اور تھا۔ جیسے وہ ایک ہمارے اپنے علاقے کا ایک واقعہ ہے ایسا، اس سے جب طلاق لکھوائی گئی تو وہ اتنا تیز آدمی تھا، خود یعنی بقلم میں خود لکھا گیا تو اس نے خود کے بجائے لکھ دیا بقلم میں خوف۔ اللہ کے دین میں ایسی شرارتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اللہ تو جانتا ہے نا کہ بات کیا ہے۔ ایک مولوی کو تو دھوکہ دے دو گے، ایک مفتی کو بھی دھوکہ دے دو گے، لیکن اللہ کی ذات کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا جس کے سامنے تو ہر بات کھلی ہوئی۔ اچھا دوسرا یہ مشکل ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں پھر عام بدنام کرتے ہیں۔ ایک مولوی نے یہ فتویٰ دیا جی ہم کہاں جائیں، یہ مولوی تو آپس میں لڑتے ہیں۔ یہ بھی دراصل یاد رکھو ایک شیطانی وسوسہ ہے اور دھوکہ ہے، ہمیں شیطان دین سے ہٹانا چاہے نا پھر اس قسم کے دماغ میں باتیں ڈال دیتا ہے تاکہ ہم دین سے ہٹ جائیں۔ ایک تو اختلاف کی وجہ یہ ہوتی ہے میرے بھائی، جو مسئلہ تم مجھ کو آ کے بتلاؤ گے میں تو اسی کے مطابق جواب دوں گا نا۔ تم نے مجھے مسئلہ لکھا کہ جی میں نے 2 دفعہ طلاق دی تو میں وہی جواب لکھوں گا۔ دوسرے مولوی صاحب سے کہا کہ نہیں میں نے تو 1 دفعہ طلاق دی،
تیسرے مولوی صاحب سے کہا کہ نہیں جی میں نے تو کہا تھا کہ تم ایسا کرو گی تو طلاق دے دوں گا، دی تو میں نے نہیں، تو اب مولوی کیا کرے؟ مولوی تو جو بتلاتے جاؤ گے فتوا دے گا نا، اصل تو وہی خود حرکت کر رہا ہے، مولوی نہیں لڑ رہا۔ اچھا اسی طرح بعض کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی حنفی مولوی نے یہ کہا اور شافعی نے یہ کہا، تو تم ساری زندگی جس مسلک پہ رہے اسی عالم سے جا کے پوچھو، آج پھر تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ ساری زندگی تم نے ایک مسلک ایک راستہ اختیار کیا ہے، تو پھر اس عالم کے پاس جاؤ، مزید اختلاف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم نے کسی دوسرے سے رجوع کیا ہے، لازمی بات ہے کہ وہ اپنی فقہ کے مطابق اپنے امام کی تحقیق کے مطابق تمہیں فتویٰ دے گا، پھر تم کیوں کہتے ہو جی ایک مولوی یہ کہتا ہے اور ایک مولوی یہ کہتا ہے؟ یہ تمہیں کیا حق پہنچتا ہے پھر اعتراض کرنے کا؟ راستہ تو تم نے خود اختیار کیا ہے۔ تو اسی لیے ہمیشہ بات یاد رکھیں۔ اچھا جیسے بعض الفاظ ہوتے ہیں کہ سری طلاق سری ہے، حرام سری ہے، لیکن کوئی ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں جیسے آدمی کہہ دیتا ہے کہ جی آج کے بعد تیری میری ختم ہو گئی، یا کہہ دیتا ہے بس ٹھیک ہے جی آج کے بعد رسی تمہارے کندھے پہ ہے، آج کے بعد جی تمہاری مہار جو ہے تمہاری نکیل تمہارے ہاتھ میں ہے، جو ہے سری ہے، اور بعض الفاظ جو ہیں وہ کنایا ہے۔ اگر خدا نہ کرے، بس آسان حل یاد رکھو، اگر کبھی ایسی کوئی بات ہو جائے تو فوراً عالم سے رجوع کرو، بس عالم کو، اور اس کے سامنے سیدھی بات کہو، کوئی ہیر پھیر نہ کرو۔ بعض مسئلہ پوچھنے میں بڑا ہیر پھیر کرو، جی میں بڑے غصے میں تھا جناب جب میں نے طلاق دی نا، میں غصے سے ہی پاگل ہو جاتا ہوں۔ وہ اللہ کے بندے، طلاق غصے میں ہی دی جاتی ہے، محبت میں بڑا کوئی طلاق دیتا ہے؟ تم جو غصہ بتلا رہے ہو کہ اس سے کوئی معافی تو نہیں ہو جائے گی؟ یہ سمجھتے ہیں کہ جب میں کہوں گا نا میں غصے میں تھا، لڑائی میں تھا، جوش میں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں جی میں کیا کہہ گیا۔ تو جب تمہیں پتہ ہی نہیں کیا کہہ گیا تو مولوی کے پاس مسئلہ پوچھنے کیوں آئے ہو؟ تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ تم کیا کہہ گئے، تو آج پھر تم واپس آگے مسئلہ جو پوچھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے تمہیں پتہ تو تھا، اگر پتہ نہ ہوتا تو تم کبھی پوچھنے بھی نہ آتے۔ کیوں روز جو تمہارے گھر میں لڑائی ہوتی ہے کبھی مولوی کے پاس آتے ہو پوچھنے؟ یہی مسئلہ پوچھنے کیوں آئے؟ اس کا مطلب ہے کہ دال میں کالا کالا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایسی چیزوں سے بچیں، اللہ پاک ہر مسلمان کو بچائے کہ اپنے حلال کو حرام نہ کریں۔ گھر میں لڑائی ہو جائے، بیوی سے بولنا چھوڑ دو، بیوی کو علیحدہ اپنے کمرے میں رکھ لو، بیوی کو اگر ضرورت پڑے تو خامند کو مارنے کی بھی اجازت ہے، لیکن ایسی مار نہ مارے جس سے اس کے حسن میں قبح پڑے، اس کے چہرے پہ نہ مارے، اور کوئی ایسا بھی نہ مارے کہ جو اللہ نہ کرے اس کی کوئی ہڈی یا عضو توڑنے کا باعث بن جائے۔ بس اس کو ڈانٹ دیا، دو چار چھپڑ مار دیے، بیوی ڈر گئی۔ اب عدت کا مسئلہ بھی قرآن نے بیان کر دیا کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ اگر کسی نے طلاق دے دی تو بھی عدت طلاق کی کتنی ہوگی یاد رکھو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 حیض عدت ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 طہر عدت ہے۔ تو بہرحال اللہ دونوں پہ رحمت کرے، کوئی ایسی بات نہیں، ایک آدھے دن کا جا کے فرق پڑتا ہے، کوئی زیادہ فرق بھی نہیں پڑتا۔ تو بار صورت یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ 3 حیض جو ہے وہ عدت ہے۔ اچھا اسی طرح اگر حاملہ ہے تو پھر وضع حمل عدت ہے۔ کیا معنی؟ 9 مہینے کا حمل تھا تو 1 مہینے کے بعد جو ہے اس کو حمل وضع ہو گیا، بس عدت گزر گئی، ختم۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو دیکھیں گے۔ اچھا ایک عورت ایسی ہے اس عمر میں پہنچ گئی جب حیض آنا بند ہو گیا، بوڑھی ہو گئی عورت، 45-50 سال کے بعد عام طور پہ حیض بند ہو جاتا ہے۔ بہت تھوڑی عورتیں ہوتی ہیں جن کو 50 سال کے بعد بھی حیض آتا رہتا ہے، ورنہ عموم اغلب جو ہے وہ یہی ہے کہ 45 سے لے کر 50 تک، 50 کے بعد تک حیض آنا بند ہو جاتا ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا میری امت کی عمر جو ہے عام طور پہ من 60 الی 70، 60 سے 70 کے درمیان۔ اب اگر کسی کی عمر 80 ہو گئی، 100 ہو گئی تو وہ قلیل ہوتی ہے، بہت تھوڑے ہوتے ہیں، ورنہ عام طور پہ عمر یہی چلے گی 60 سے 70، 70 سے 75۔ یعنی جب 70 سال کا آدمی ہو جائے
تو سمجھ لے کہ گویا میں نے اپنی عمر تو پوری کر لی ہے، اب باقی میں ویسے اللہ کی طرف سے انعام میں جی رہا ہوں، ورنہ اپنی طبی عمر جو ہے حضور کے فرمان کے مطابق تقریباً اس نے پوری کر لی۔ اور حضور نے فرمایا تم سے اچھا آدمی وہ ہوتا ہے کہ عمر لمبی ہو اور عمل اچھے ہو، اور بھیڑا آدمی وہ ہوتا ہے کہ عمر لمبی ہو اور عمل بھیڑے ہوں، کہ سفید داڑھی ہو گئی ہے لیکن ابھی تک اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے حضرت، جو بوڑھے ہو رہے ہیں اسی طرح شہوت بڑھ رہی ہے، جو بوڑھے ہو رہے ہیں مال کا حرص بڑھ رہا ہے، برائی کا حرص بڑھ رہا ہے، تو یہ سب سے بڑا بھیڑا انسان۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو اچھا بنائے، برائیوں سے محفوظ رکھے۔ تو یاد رکھ لیں عدت کیا ہوئی؟ 3 حیض۔ اچھا حیض بند ہے تو پھر عدت کیا ہے؟ طلاق کی 3 مہینے، یعنی حیض آتا ہی نہیں، تو اب عدت کتنی گزرے گی؟ 3 مہینے۔ حمل ہے، عدت کتنی گزرے گی؟ وضع حمل۔ ایک موٹی بات یاد رکھ لو۔ اچھا ایک عورت ہے تمہارا نکاح تو اس سے ہو گیا، لیکن وہ تمہارے گھر میں نہیں آئی، نہ تم اپنے کبھی تم نے ایک دوسرے سے صحبت کی ہے، نہ وہ تیرے کمرے میں آئی ہے، صرف نکاح ہوا ہے اور اس کے بعد نچاکی ہو گئی، طلاق ہو گئی، تو اس عورت پہ کوئی عدت نہیں، کیونکہ وہ مدخول بہا نہیں ہے، غیر مدخولہ ہے، اس کے ساتھ نہ تیری صحبت ہے نہ خلوت صحیحہ ہے۔ اگر خلوت صحیحہ کیا مانا کہ نکاح ہو گیا، بیوی تیرے کمرے میں بھی آ گئی، تم نے کمرہ بھی بند کر دیا، رات بھی کٹھے گزاری، چاہے جماع نہ کرو، اب یہ خلوت صحیحہ ہو گئی ہے، اب اس کو تو عدت گزارنی پڑے گی۔ لیکن اگر خلوت صحیحہ بھی نہیں اور جماع بھی نہیں اور صرف نکاح ہے تو طلاق ہو جائے گی، اس کو عدت کوئی نہیں گزارنی پڑے گی۔ اچھا اسی طرح اب اسلام نے فرما دیا طلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ بھی طلاق 2 دفعہ تک تو تمہارا حق ہے، اب یا رکھ لو یا رجوع کر لو یا چھوڑ دو۔ ہاں فإن طلقا، اگر تم نے پھر تیسری طلاق بھی دے دی تو فلا تحل لہ، اب تجھ پہ حلال نہیں ہوگی جب تک کہ عورت دوسرا نکاح نہ کرے۔ لیکن اس میں بھی مسئلہ سمجھ لو، خدا نہ کرے اللہ معاف کرے کسی آدمی نے 3 طلاقیں دے دی، اب وہ آدمی ڈھونڈتا پھرتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ بھائی دیکھو بات سنو، میں بیوی کو طلاق دے بیٹھا غلطی کر کے، تم ایسا کرو کہ 1 رات کے لیے نکاح کر لو، 1 رات کے لیے تم نکاح کر لو اور کل جو ہے نا تم طلاق دے دینا اور اس کے پیسے بھی لے لو، اور بیوی تمہارے پاس بھی نہیں آئے گی، بس نکاح ہی کر رہا ہے، تو کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اللہ میاں کو۔ تو اس طرح بیوی حلال نہیں ہو۔ اچھا اسی طرح وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی 1 رات تو تمہارے گھر میں بھی آئے گی تو مباشرت بھی کر لینا، لیکن کل تم طلاق ضرور دے دینا اور اتنی پیسے بھی لے لو، 1 رات میری بیوی بھی رکھ لو، نکاح بھی ہو گیا۔ تو اس پر بھی حضور نے فرمایا کہ اللہ ایسے لوگوں پہ لعنت کرتے ہیں، لعن اللہ المحلل والمحلل له، یعنی حلالہ کرنے والا اور حلالہ کرانے والا، کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ تم سانڈ ہو، تمہیں لوگوں نے کرائے پر رکھا ہوا ہے، جیسے گھوڑے کرائے پہ رکھے جاتے ہیں، تم کرائے پر رکھے ہوئے ہو، صرف حلالے کے لیے پیدا ہوئے تھے تم، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اچھا باقی یہ رہا اعتراض کہ جی مرد نے طلاقیں دی ہیں تو عورت بیچاری دوسری شادی کرے، یہ اعتراض غلط ہے، اس لیے کہ عورت دوسرا نکاح کرے کب؟ جب پہلے شوہر کے پاس واپس آنا چاہے، نہ آنا چاہے نہ آئے، بس جائے اپنی شادی کرے۔ جب خود واپس آنا چاہ رہی ہے تو اسلام پھر روکنا چاہتا ہے کہ جس خامند نے تجھے پہلے 3 طلاقیں دے دی ہے، آئندہ تمہیں کیا رکھے گا؟ مومن آدمی جو ہے وہ کبھی ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا، جب 1 دفعہ کسی نے ڈنگ مار لیا ہے تو بس سمجھ لو آئندہ بھی ڈنگ مارے گا۔ اور اسی طرح پھر سمجھدار لوگوں کی مثال ہے کہ المجرب لا یجرب، اگر کسی کا تم نے تجربہ کیا، کسی کو 10,000 20,000 دیا کاروبار کے لیے، وہ کھا گیا، اب وہ کہتا ہے دوبارہ حضرت مجھے دے دو، اب کما کے دوں گا، وہ پہلا تجربہ کافی ہے۔ اب شریف آدمی کو پھر دوبارہ تجربہ نہیں کرنا چاہیے، جو پہلے تجربہ کر چکے وہی کافی۔ تو یہ مسائل بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا ایک اور مسئلہ باقی تھا جو ان آیات میں آیا، کیا مانا کہ اب ایک آدمی کا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، لیکن حالات یہ پیدا ہو گئے کہ بیوی کو نفرت ہے،
بیوی کو نفرت ہے اور بیوی عند اللہ یہ سمجھتی ہے کہ بھئی میں اپنے خاوند کے حقوق ادا نہیں کر سکتی. کیوں؟ جب دل میں نفرت ہو تو حقوق کیسے ادا کرے؟ دیکھو نا جی، اللہ معاف کرے، جب دونوں کے دل میں نفرت ہے یا بیوی کے دل میں نفرت ہے، اس کو تو خاوند کا چہرہ اچھا نہیں لگتا تو حقوق کیا ادا کرے گی؟ تو اس میں وہ یہ کہتی ہے عورت کے جی تم مجھے طلاق دو، یعنی عورت مطالبہ کر رہی ہے طلاق کا. سمجھے مسئلہ؟ یعنی مرد طلاق دینا نہیں چاہتا لیکن عورت مطالبہ کرتی ہے طلاق کا کہ جی میں آپ کے حقوق ادا نہیں کر سکتی، میں آپ کی بیوی بن کے نہیں رہ سکتی، آپ مجھے طلاق دیں. اچھا، اس میں بھی ایک شریعت کا مسئلہ سمجھ لیں. حضور نے فرمایا کہ جو عورت ناحق بغیر کسی عذر اور مجبوری کے اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے سب سے بڑی مبغوض عورت ہے، اللہ کا عذاب اس پہ. اچھا، اسی طرح حضور نے فرمایا کہ اگر تم مثلا کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو، تم نے ایک جگہ رشتہ تلاش کیا اور تمہیں لڑکی پسند ہے، تم شادی کرنا چاہتے ہو، جب تم نے پیغام دیا شادی کا تو اس عورت نے کہا کہ جی تم پہلی بیوی کو طلاق دو پھر میں شادی کروں گی. حضور نے فرمایا ایسی عورت پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو پہلے اپنی ایک بہن کو طلاق دلوا کے پھر گھر میں آنا چاہتی ہے. تو یہ بھی سمجھ لیں کہ جو کنواں تم دوسرے کے لیے کھود رہی ہو، اگر تم پہلے کو طلاق دلوا رہی ہو تمہارا انجام بھی اسی طرح ہوگا. کیونکہ یہ قاعدہ ہے من حفر بئرا لاخیہ وقع فیہ، کہ جو آدمی اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودتا ہے نا کہ بھئی میں کنواں کھود دوں میرا بھائی اسی میں گرے، اور تو آتا ہے کہ وہ خود اسی میں گرے، اس کے لیے کوئی اور کھود دے گا، فکر نہ کر. اور پھر اگر کوئی آدمی یعنی راضی بھی ہو جائے دوسری لڑکی کے عشق میں کہ ٹھیک ہے جی میں پہلی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، میں سمجھتا ہوں اس جیسی بدبخت بدقسمت بد عقل لڑکی کوئی نہیں، کیونکہ جس نے پہلی عورت کے ساتھ وفا نہیں کی اس کو چھوڑ کے آ رہا ہے، تیرے ساتھ کیا وفا کرے گا؟ اگر وہ پہلی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے تو تمہیں بھی چھوڑ سکتا ہے. ورنہ اگر کوئی شریف آدمی ہوگا وہ کہے گا کہ جی میری بیوی ہے، اسلام نے مجھے 2 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے، میں طلاق کیوں دوں؟ تم شادی کرنا چاہتی ہو کرو، میں تمہارے حقوق ادا کروں گا، تمہیں ہر شرط لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری پہلی بیوی جو ہے وہ بیوی رہے گی، میں اس کے بھی شرعاً حقوق ادا کروں گا. تو اس لیے ہمیشہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بلا وجہ عورت مطالبہ نہ کرے، لیکن اگر خدا نہ کرے واقعہ بن جائے جیسے حضرت ثابت ابن قیس کی بیوی نے حضور کی خدمت میں آ کے مطالبہ کیا رضی اللہ عنہم، اس نے کہا حضور میرا خامن جو ہے درمیانہ قد بھی چھوٹا ہے، رنگ بھی سیاہ ہے، چہرے پر بھی داغ ہے، خدا کی قدرت ہے میں ایک دن اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھڑی تھی کہ چند آدمیوں میں میرا خاوند آ رہا تھا تو سب سے زیادہ بدصورت جو ہے وہ میرا خاوند نظر آ رہا تھا، میرے دل میں نفرت آ گئی. اب میں شریعت میں حقوق ادا نہیں کر سکتی اس کے، جب میں دیکھتی ہوں مجھے نفرت ہوتی ہے تو حقوق کیسے ادا کروں؟ تو لہذا میں طلاق چاہتی ہوں. تو حضور نے فرمایا اچھا اگر تم طلاق چاہتی ہو، چونکہ مطالبہ طلاق کا تمہاری طرف سے ہے، تو جو کچھ تمہیں ثابت نے دیا تھا تم اس کو واپس کر دو گی؟ اس نے کہا حضور بالکل میں واپس کر دوں گی، بلکہ اور بھی اگر کچھ زیادہ لینا چاہے تو میں تیار ہوں. تو اب اسلام نے ایک قاعدہ بنا دیا کہ اگر خدا نہ کرے عورت طلاق چاہتی ہے، یعنی مرد طلاق دینا نہیں چاہتا لیکن عورت کا مطالبہ، اس کو کہتے ہیں خلو، اس کا معنی ہوتا ہے خلو کہ وہ مطالبہ کر رہی ہے، تو اب خامد کو یہ حق ہے کہ خامد نے جو کچھ اس کو دیا تھا وہ واپس لے سکتا ہے. خامد نے جو اس کو دیا ہوا ہے حق المہر میں جو کچھ دیا ہے وہ کہتے ٹھیک ہے جی پھر میرا واپس کر دو اور مجھ سے طلاق لے لو، تو یہ طلاق بھی ہو جائے گی. اس کو بھی کہتے ہیں خلا. اس میں بھی اللہ نے عورت کو بھی ایک حق عطا فرمایا. اچھا اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ میری وذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ میرے بندے اس طلاق اور نکاح کے بارے میں بھی تم میری نعمتوں کا یاد کرو، میری نعمتوں کو. ایک تو میں نے تمہارے لیے نکاح کا رستہ حلال کر دیا تاکہ تم زنا نہ کرتے پھرو، اور پھر میں نے ایک کے بجائے تمہیں 4 بیویوں کی اجازت دے دی. ایک سے بھی نکاح بیک وقت ایک مرد جو ہے وہ 4 عورتیں گھر میں رکھ سکتا ہے. کیوں؟ اگر ایک عورت بیمار ہو گئی، ایک عورت حقوق زوجیت ادا کرنے کے قابل نہیں، ایک عورت سے حمل نہیں ہو رہا، اولاد دینے کے قابل نہیں رہی،
اب اس بیچارے کو تمنا ہے کہ میرا نسب آگے بڑھے، تو اسلام نے 4 کی بھی اجازت دے دی، فرمایا یہ بھی میری نعمت و احسان ہے کہ تمہیں میں نے جہنم سے بچایا، کہ تم اگر جوان ہو، تمہارے اندر قوت و طاقت زیادہ ہے، اللہ نے پیسہ بھی دیا ہے، دولت بھی دی ہے، ہر بیوی کو گھر، جگہ، کھانا، کپڑا، مکان دے سکتے ہو، ٹھیک ہے 4 بیویاں رکھ لو، لیکن حرام نہ کرو، جہنم نہ خریدو۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی میری نعمت یاد رکھو کہ میں نے نکاح میں تو عورت کی رضامندی کو شرط قرار دیا ہے کہ جب تک عورت راضی نہ ہو نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن میں نے طلاق کا اختیار تیرے ہاتھ میں رکھا ہے، عورتوں کے ہاتھ میں نہیں رکھا۔ کیوں؟ اگر میں یہ عورت کے ہاتھ میں رکھ دیتا وہ تو تمہیں ذلیل کر دیتی، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ عورت چاہے جتنا اونچے سے اونچے مرتبے پہ کیوں نہ پہنچ جائے، اس کے عقل میں بھی نقصان ہوتا ہے، اس کے دین میں بھی نقصان ہوتا ہے۔ جتنا اونچے مرتبے پہ کیوں نہ پہنچ جائے، حالانکہ عورتوں میں بڑی بڑی کامل پیدا ہوئی جیسے بی بی مریم، بڑی بڑی ذہین عورتیں پیدا ہوئی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن، بڑی بڑی ذہین عورتیں پیدا ہوئی جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی، کہ جس نے دیکھا اور پہچان لیا کہ رجل امین ہے۔ بڑی بڑی ذہین عورتیں پیدا ہوئی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی بڑی عالمہ محدثہ مفسرہ سیدہ عائشہ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بنات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابیات، تابعیات، بڑے بڑے علماء، لیکن قدرت کی بات یہ ہے کہ اللہ نے ان میں عقل کا بھی نقصان رکھا ہے اور دین کا بھی نقصان رکھا۔ کتنا بڑا دین کا نقصان ہے کہ بھی رمضان المبارک کے روزے مرد تو 30 رکھ سکتا ہے لیکن عورت نہیں رکھ سکتی، نقصان ہے۔ اگر ایام حیض کے اندر عورت نماز سے محروم ہے، دین کا نقصان ہے۔ اسی لیے اللہ نے ایک عورت کی گواہی نہیں بلکہ 2 عورتوں کی گواہی کو 1 کے برابر رکھا ہے۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا کہ عورت کے اندر ایک عادت ہے کہ یکفرن العشیرہ، یہ اپنے خاوند کے احسانوں کی بڑی ناشکری ہوتی ہے کہ جب تک آپس میں محبت ہے تو ٹھیک ہے، اگر ذرا اختلاف ہو جائے تو کہہ دے گی جی آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے آج تک، کیا دیا ہے آپ نے مجھے، ساری نیکی کو 1 منٹ میں بھلا دے گی۔ اسی طرح سے عورت جو ہے اس کا اعتماد ہے کتنے بڑے مرتبے پہ پہنچ جائے۔ امراۃ العزیز کو دیکھ لیں کہ یوسف علیہ السلام کو خود بلایا، خود دروازے بند کیے، یوسف علیہ السلام بھاگ گئے، سامنے شوہر آیا تو کہا کہ دیکھو یہ مجھ پہ ہاتھ ڈال رہا تھا۔ اللہ کے نبی پہ بھی جھوٹ بولنے سے بات نہیں آئی، اور اتنا بڑا الزام، چھوٹا موٹا الزام بھی نہیں، اور پھر کھڑے کھڑے سزا بھی خود سنا رہی ہے، ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم، اس کو جیل میں ڈالو، اس کو دردناک عذاب دو، تیرے گھر میں تجھ نے تو ہم نے پالا پوسا، اس کو گھر میں رکھا اور تیری عزت پہ ہاتھ ڈال رہا تھا۔ عورت جو ہے پھر یہ اپنی بات پہ آ جائے، اللہ کے نبی خاتم الانبیاء حبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان سے کہیں حضور سے بڑا شان کسی کا ہو سکتا ہے؟ ہمارا تو ایمان ہے نا کہ اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے سب سے اعلیٰ افضل جو ہے محمد مصطفیٰ ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، حضور سے کسی کا شان نہ زیادہ ہے نہ ہوگا۔ لیکن آپ اندازہ کریں عورت کا کہ حضور کو بھی زہر دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خیبر میں جب گوشت آیا، آپ نے 1-2 نوالے تناول بھی فرما لیے، اس کے بعد آپ نے فرمایا صحابہ کو مت کھاؤ مت کھاؤ، تو صحابہ کھا چکے تھے، شہید ہو گئے صحابہ زہر کی وجہ سے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس بکری نے مجھے کہا ہے اللہ کے حکم سے کہ میرے اندر زہر ہے، وہ ایک یہودی عورت تھی جس نے زہر ملائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں۔ تو اس لیے بہرحال یعنی عورت کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں جتنی یہ اونچے سے اونچے مقام پہ پہنچ جائے، لیکن وہ عقل کی بات جو ہے وہ اسی طرح ضرور ناقص رہے گی، کسی وقت ایسی غلطی کرے گی کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے۔ تو اس لیے اسلام نے فرمایا کہ یہ میری نعمت ہے کہ میں نے طلاق کا حق مردوں کو دیا ہے، عورتوں کو نہیں دیا۔ اگر عورتوں کو دیا ہوتا تو پھر گھرانے برباد ہو جاتے، گھروں کے اندر یہ سکون جو ہے یہ قائم بھی، یہ تو ابھی مردوں کو اختیار دیا ہے، پھر مرد اتنی غلطیاں کر رہے ہیں
اگر عورتوں کے ہاتھ میں ہوتا تو خدا جانے کیا ہوتا. تو اس لیے یہ سارے احکام جو ہیں احکام الطلاق ہیں اور یہ حلال و حرام کے مسائل ہیں. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح کتاب و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق دے. امام کے پیچھے نماز کی نیت جو ہے یہی ہے ہمارے دل میں کہ اب ہم نماز عشاء کے لیے بیٹھے ہیں. جب کھڑے ہوں گے تو دل میں نیت ہے کہ عشاء پڑھ اللہ اکبر. زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتا، وہ تو صرف استحضار ہے. فوت شدہ بیوی کا منہ دیکھ سکتا ہے خاوند، ہاں کوئی بات نہیں، لیکن فقہا کہتے ہیں کہ جب فوت ہو گئی ہے تو اب کوئی ضروری بھی نہیں. اگر عورتیں ہیں وہ غسل دیں، وہ اس کا چہرہ دیکھیں، خاوند کے لیے ضروری نہیں ہے. لیکن دیکھنا چاہے یا عورتیں نہیں ہیں تو کون غسل دے گا؟ عورتیں ہی نہ ہوں، وہاں اکیلا شوہر ہے اور مرد ہیں لیکن عورت نہیں ملتی، کیا کرے گا؟ تو خاوند ہی دے گا، اور تو کوئی نہیں دے سکتا پھر اس کو. اذان سے پہلے درود شریف پڑھنے کا کوئی حکم نہیں ہے. اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے. جب اذان ہو تو سننے والا اسی طرح کہے جیسے مؤذن کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. جب اذان ختم ہو جائے تو حکم یہ ہے کہ ہر بندہ اب خود، یہ نہیں کہ اکٹھے ہو کے سپیکر پہ کھڑے ہو جائے نا، ہر آدمی خود درود پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف الميعاد. یہ سنت ہے. باقی جو ہمارے ہاں طریقے رائج ہیں وہ سب بدعات ہیں، قرآن و حدیث سے ان کا کوئی تعلق نہیں. کہتے ہیں جی جس آدمی کے پیسے لوگ نکال لیتے ہیں تو لازمی بات ہے جس کا نقصان ہوگا حرم میں اللہ اس کو تو بدلہ دیں گے، اجر بھی دیں گے. اور جس ظالم نے کسی مسلمان کو نقصان پہنچایا ہے لازمی بات ہے اللہ اس کو بھی سزا دیں گے کہ اس نے اللہ کے حرم کا بھی قدر نہیں کیا. نقصان کیا، تمہارا کانٹا بھی لگے تو اللہ اس پہ اجر دیتے ہیں. تم صبر کرو گے تو اجر دیں گے، صبر نہیں کرو گے تو پھر اجر نہیں ملتا. ہمارے ملک میں انڈیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ امام حرم جو ہیں مکے اور مدینے والے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اللہ سے دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے. یہ کہنا جو ہے یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو قبر پرست ہیں، جو غیر اللہ کے سجدے کرتے ہیں، غیروں کی منت منوتی نظر نیاز چڑھاتے ہیں. کیونکہ ان کے دماغوں میں شرک بڑا ہوا ہے تو ان کی کعبے میں نماز کیسے ہو؟ مشرک کی نماز تو کعبے میں باقی نہیں ہوتی. مومن کی نماز ہوتی ہے، مسلمان کی نماز ہوتی ہے. میرا شوہر مر گیا، 2 جوان بیٹے ہیں وہ پڑھتے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، میں زکوٰۃ لے سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے. اگر عورت بیوہ ہے، بچے بھی ہیں اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں، زکوٰۃ لے سکتی ہے. تہجد اگر عشاء کی نماز کے ساتھ کوئی پڑھ لے جائز ہے، پھر آخری رات میں تہجد پڑھا کرے، وتر نہ پڑھے. اگر عشاء کے بعد تہجد کی نیت کر کے بھی 2-4 رکعتیں پڑھ لے تو یہ بھی انشاءاللہ تہجد کا ثواب ملتا ہے. پاگل کو زکوٰۃ یا خیرات دینا جائز ہے. جب ہے ہی پاگل بیچارہ تو اس کو دینے کا کیا مطلب؟ تو وہ کہاں خرچ کرے گا؟ اس کا تو عقل ہی نہیں ہے. اس کے لیے علاج کرائیں، اسپتال میں داخل کر دیں. استاد کو شاگرد سے شادی کرنا جائز ہے. استاد یعنی مرد دونوں آپس میں کریں گے، یا استاد مرد ہے شاگرد لڑکی ہے تو جائز ہے؟ کیا ہو گیا؟ شاگرد بننے سے لڑکی کا کیا ہو جاتا ہے؟ بند حمام میں بغیر کپڑے کے غسل جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. چچا زاد بھائیوں سے پردہ نہیں کرتی، کیوں نہیں کرتی؟ کرنا چاہیے. صرف ان سے پردہ ناجائز ہے جن سے تیرا نکاح نہ ہو سکے. میرے کان میں تکلیف تھی تو میری چچی نے میرے کان میں دودھ ڈالا تھا اپنا ماں، تو اس کی لڑکی سے شادی کر، بالکل شادی کر سکتے ہیں. آپ نے پیا تھوڑا ہے تو کان میں ڈالا. اور بڑی عمر میں اگر پیا بھی ہو تو کچھ نہیں ہوتا. تینوں گناہوں میں بڑا گناہ کون سا ہے؟ غیبت، بے پردگی یا گالی دینا. گناہ ہوتا ہے، اس میں بڑے چھوٹے کو ڈھونڈتے ہو. چھوٹا بھی ایک اتنی سی تیلی ہوتی ہے، آگ لگاؤ تو پورا گھر جل جاتا ہے. ویسے بہرحال غیبت کبیرہ میں آتا ہے، باقی صغیرہ میں آتے ہیں، لیکن گناہ ہوتا ہے.
گناہ کو چھوٹا نہ سمجھا کرو. انگارہ انگارہ ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو جلا ڈالتا ہے. کہ چہرے کا پردہ شریعت میں نہیں ہے تو پردہ کس کا ہے شریعت میں؟ پاؤں کا. نہ پردے کا مقصد کیا ہے کہ فتنہ نہ ہو. فتنہ تو ہوتا ہی چہرے سے ہے. وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ عورت نماز کی حالت میں چہرہ اور ہتھیلیاں کھول لے. یہ تھوڑا ہے کہ لوگوں کے آگے بھی کھولتی پھرے. ایک آدمی نے کسی کو 2 لاکھ سود پہ دیا، اس کے بجائے 3 لاکھ سود مانگا. سود دے کر بعد میں بہت پریشان ہوا، وہ آدمی مر گیا. بہرحال اگر دیکھیں جس سے آپ نے سود لیا ہے وہ آدمی مر گیا، اس کے وارث تو موجود ہے نا، وہ پیسے واپس کر دو ان کو اور توبہ کر، استغفار پڑھ. اگر اس کا کوئی نہیں ہے تو جو رقم تم نے سود میں لی ہے بغیر نیت ثواب کے قریبوں کو دے دو. ایک آدمی مر گیا، ہم اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے. دوسرے دن ہم تعزیت کرنے کے لیے اس کے گھر میں گئے تو ہم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے. کوئی ضرورت نہیں، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، نہ اٹھانے کی. ویسے کہہ دے عزب اللہ اجرکم، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ آپ لوگوں کو صبر دے. تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں. کسی نے ہاتھ اٹھا لیا تب بھی کوئی ایسی بات نہیں. نہ شیطان کو 10 تاریخ کو کنکریاں ماری، 11 اور 12 تاریخ کو کنکریاں پھینک دی، رام کھول دیا. اگر نہیں ماری تو دم پڑ گئی. ہم وادی عرفات میں دور بیٹھے تھے، امام کی آواز ہمیں نہیں آ رہی تھی تو ہم نے ریڈیو کھول دیا، اس پہ آواز آتی رہی اور ہم نے نماز پڑھ لی. اگر صفیں آپ کو نظر آ رہی تھی پھر تو ٹھیک ہے. اگر صفیں نظر نہیں آ رہی تھی تو ریڈیو کی آواز تو آپ کے ملک میں بھی پہنچ جاتی ہے. پھر تو لوگ وہی بیٹھے بیٹھے حرم میں نماز پڑھ لیا کریں. ریڈیو کھول لیا، ریڈیو صاحب امام اللہ اکبر. ہم پاکستان سے آئے جب تو ہم نے لڑکی اپنی بھائی کے لڑکے کو دینے کے لیے بات کر دی تھی. اگر تم نے دینا کہا، اس نے قبول کیا تو نکاح ہو گیا. اب اگر وہ نہیں کرنا چاہتا اس کو کہو کہ لڑکے سے طلاق دے دے، بس ختم ہو گئی بات. ایک آدمی مر گیا، ہم خیرات کرتے ہیں، خیرات سے پہلے قرآن پڑھتے ہیں، یہ سب بدعات ہیں، رسم و رواج ہیں، اس کا کوئی شریعت میں ثبوت نہیں. تم نے مرنے والے کے لیے خیرات کرنی ہے تو سارا سال کرتے رہو، سارا سال کرو. کوئی ضروری تو نہیں کہ 30ویں دن کرو اور 7ویں دن کرو اور ختم پڑھواؤ. یہ سارے بدعت ہیں. اگر یہ دین ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ اول کرتے. ہر ذی روح جو ہے اس کو تو موت آئے گی، ہمارا ایمان ہے. تو موت کو بھی موت آئے گی، ہاں بالکل آئے گی. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور ذبح کر دیا جائے گا. ہم نے سنا ہے کہ دجال آئے گا اور یاجوج ماجوج آئے گا. بالکل آئیں گے، یہ تو قرآن و حدیث میں مسئلہ ثابت ہے. اللہ ان کے فتنوں سے بچائے. اگر کسی نے مسئلہ سے کنکریاں اٹھا لی اور رمی کی، جائز ہے. عورتوں کو قبرستان جانا کیوں منع ہے؟ چونکہ وہ رقیق القلب ہوتی ہیں اور پھر ان کا ڈرنے کا بھی خوف ہے اور اس کے بدعات و شرک کا بھی خوف ہے. اگر عورت کو مہر کے بدلے میں زمین دے دے، جو بھی دے دے کوئی بات نہیں. مہر میں جو طے ہو گیا، زمین دی، پیسہ دیا، یا مثلا تم نے مہر دینی تھی 50,000، 50,000 نہیں ہے تم نے 50,000 کی زمین دے دی، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. مقصد تو یہ ہے کہ مہر ادا کرو. کہ لڑکی کو اگر رخصتی کرنا ہو مثلا شوہر کے گھر میں، وہ دن میں کرے یا رات میں کرے کوئی بات نہیں. جب موقع ہو، دن ہو رات ہو، سب جائز ہے. اس کا نکاح ہو گیا، آپ کو چھپانے کی ضرورت ہے؟ کوئی چوری تو نہیں کر رہے آپ. دن ہو رات ہو، جو بھی ہو، جو حالات کے مطابق تمہیں مناسب ہو. حالات ہوتے ہیں نا جی، بعض اوقات مثلا گرمی کا موسم ہے، رات مناسب ہے، مہمان ہیں آ رہے ہیں، عورتیں ہیں آئی ہیں، ان کو آنے کوئی نہ دن میں رات میں کوئی پابندی نہیں. کہتے جی ہمارے ہاں ہندو مسلم فساد ہوتے ہیں تو مسلمانوں کو ہندو مار دیتے ہیں. پھر ہندو کو تم بھی مار سکتے ہو، اگر وہ ناحق مارے تم بھی مار سکتے ہو، لیکن خود فساد نہ کرو. ایک آدمی کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اس نے کہا حضور کے طفیل آیا ہے تو محمد طفیل نام رکھا. یہ نام قرآن و حدیث میں ثابت نہیں، ورنہ صحابی تو کوئی محمد طفیل رکھتے نا.
1,24,000 صحابہ ہیں، اور کتنے صحابیوں کو تو اولاد بھی حضور کی دعا سے ہوئی۔ عفان رکھنا جائز ہے؟ ہاں جائز ہے۔ محرم میں شادی جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ قرآن مجید کو چومنا جائز ہے، کوئی قرآن و حدیث میں حکم نہیں ہے، کسی نے ادب و احترام سے کیا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، لیکن شریعت میں ثابت نہیں۔ اگر چومنا سنت ہوتا تو انبیاء چومتے، صحابہ چومتے۔ اصل ادب یہ ہے قرآن پہ عمل کرو، یہ تو نہیں کہ چومو 10 دفعہ اور عمل 1 دفعہ بھی نہ کرو۔